شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت، جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات اب تک ہمارے ننھے منھے نعت خواہ کو سماعت کر رہے تھے اور داد تحسین کے ساتھ اپنے قلب و جگر کو عشق رسول، محبت رسول سے گرما رہے تھے۔ اب ہم جس شخصیت عظمیٰ کا انتظار کر رہے تھے، اب وہ گھڑیاں ختم ہو چکی ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے زحمت سخن دینے چاہ رہا ہوں ایک ایسی عظیم شخصیت کو جن کی دید سے ہماری عید ہوتی ہے۔ کتنے ہی کان جن کو سننے کی آرزو رکھتے ہیں، کتنی راہیں جن کے استقبال کے لیے پھول بچھاتی ہے۔ جب وہ بولتے ہیں تو کانوں میں رس گھولتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو برملا بولتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو دلائل کے انبار بولتے ہیں۔ جن کی شخصیت گونا گو صفات اوصاف حمیدہ کی حامل ہے، جن کی شخصیت بیک وقت محدث زماں ہے تو وہیں پر مفسر قرآن بھی ہے، جو بیک وقت محقق و مدقق ہے تو وہیں پر ادیب اعلیٰ ہے۔ تو لیجئے اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت والا کی خدمات جلیلہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوا کے دور حدیث کے مسند تدریس سے لے کر عوام الناس تک، اپنوں کی دنیا سے لے کر غیروں تک ایک شہرِ آفاق ہے۔ میں حضرت کی شان میں بس یہی عرض کرنے جا رہا ہوں، سنا ہے یہی عرض کرتا ہوں کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ اور یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میں حضرت والا سے بڑی ادب و اخلاص کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال تبارك وتعالى
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر برادران اسلام، بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے سب سے لاڈلے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا ہے وہ نبی ایسے ہیں جنہوں نے ہماری پیدائش سے لے کر موت تک ایک انسان کو اپنی معاشرتی، معاملاتی، سیاسی، تجارت والی زندگی اپنوں میں، مسلموں میں، غیر مسلموں میں، ہندو بھائیوں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں، دیگر مذاہب والوں کے ساتھ اپنی روش، اپنے اخلاق کیسے ہونا چاہیے اور زندگی میں کیسے اخلاق کریمانہ سے ایک انسان کو متصف ہونا چاہیے، وہ سارے اخلاق، عادات اور طریقے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی زندگی کے ذریعے دھرتی پر بسنے والے ہر ایک انسان کو بتلا کر گئے ہیں. اس لیے یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ ہم جس نسبت پر بیٹھے ہیں یا جس نسبت پر ہم آئے ہیں، یہ نسبت کوئی معمولی نہیں ہے. یہ نسبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑی ہوئی ہے. جس کی نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا مقام اور مرتبہ بھی اونچا ہوتا ہے. اس لیے ہم بیٹھنے والوں کو اپنے بیٹھنے پر، سننے پر، سنانے پر فخر کرنا چاہیے اور اللہ کا ساتھ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، تو نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے اور سنانے کے لیے ہمیں کچھ موقع عنایت فرمایا. اللہ ہمارے جوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، ماں بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں، جنہوں نے اپنے اپنے اوقات کو فارغ کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے جذبے کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلی عشق کا ثبوت پیش کیا، اپنے عاشق رسول ہونے کا عملی ثبوت پیش کیا. اللہ سب کے اس عشق رسول میں اور محبت رسول میں اضافہ فرمائے، کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خود اپنی ذات سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے، دھرتی پر بسنے والی ساری مخلوق سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس مومن بندے کے دل میں ہوتی ہے، آقا نے فرمایا وہ سب سے بڑا مومن کامل ایمان والا ہے. اس لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت میں، عشق میں اور عشق رسول کا ثبوت دیتے ہوئے آپ نے اپنی ساری مصروفیات کو بالائے طاق ڈالتے ہوئے اپنا کچھ وقت نکال کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ہمیں اس محبت کے صلے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ساری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ سنت سے جو بندہ محبت کرتا ہے، یہ اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا اعزاز اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے، وہ سنت چاہے ہماری گھریلو زندگی سے تعلق رکھتی ہو، چاہے ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارے لین دین کے تعلق سے رکھتی ہو، چاہے ہمارے اپنے جانوروں سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ ہماری سیاسی میدان سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ ہمارے اپنے دوست احباب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ میں تعلق رکھتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہم زندہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سنت کے زندہ کرنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو میری سنت زندہ کرتا ہے، چاہے وہ سنت مسجد والی ہو، چاہے وہ سنت نماز والی ہو، چاہے وہ سنت سلام کرنے والی ہو، چاہے وہ سنت راستے سے تکلیف دہ چیزیں اٹھا کر سائٹ میں رکھ دینے والی ہو، چاہے بھوکے کو کھلا دینے والی سنت ہو، چاہے کسی پیاسے کو ایک پانی کا گھونٹ پلا دینے کی سنت ہو، چاہے راہ بھٹکنے والے راستہ بھٹکے ہوئے انسان کو راستہ بتانے کی سنت ہو، چاہے وہ ہماری اپنی پرسنلی زندگی سے تعلق و سنت رکھتی ہو یا اجتماعی زندگی سے وہ سنت تعلق رکھتی ہو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتی، جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے، فقد احبنی، تو اس نے مجھ سے محبت کیا۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک سنت کے زندہ کرنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بندے اور بندی کو، جوان کو، بزرگ کو، بچے کو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، اس محبت کے صلے میں آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہمارے ملک کا اگر پردھان منتری آ جائے اور اس کے بغل میں ہمیں بیٹھنے کا چانس مل جائے تو انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ میں ملک کے پردھان منتری کے ساتھ اور شہر کے آمدار کے ساتھ بیٹھا ہوں، یا کسی پولیس اسٹیشن کے ہمارے پی آئی صاحب یا پی ایس آئی صاحب آ جاتے ہیں اور ہم ان کی بغل میں بیٹھتے ہیں تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ قربان جائیے سید الاولین والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آقا نے فرمایا، میری ایک سنت تم زندہ کر لو، تم مجھ سے محبت کرنے والے ہوگے، اور جس دن تم مجھ سے محبت کریں گے اسی دن میری محبت تمہارے لیے واجب ہو جائے گی، اور اس محبت کے نتیجے میں ہمیں جنت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنت میں داخلہ نصیب ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر فخر کی اور اس سے بڑھ کر اعزاز کی اور اس سے بڑھ کر شان و شوکت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک بندے مومن کو صرف ایک سنت کے زندہ کرنے پر حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہو رہا ہے۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں درگاہ دروازے کے نوجوانوں کو بھی اور بزرگوں کو بھی اور شہر ویجا پور کے ہر ایک جوان کو بھی، بزرگوں کو بھی، اور تمام ہمارے شہر ویجا پور کے تمامی لوگوں کو، اور خاص طور پر ہمارے پولیس اسٹیشن کے ذمہ داروں کو جنہوں نے پرمیشن بھی دیا۔ الحمدللہ اللہ ہمارے جتنے بھی پولیس کے اسٹیشن کے ذمہ داران ہیں اور ہمارے شہر کے جتنے بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں، اللہ سب کو سکھ، چین، شانتی، امن والی زندگی نصیب فرمائے، دکھ سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اب میں زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے میرے استاد محترم پیر طریقت شیخ الحدیث جو درس حدیث کے اندر دھرتی کے اوپر قرآن مجید کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے جس میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو لکھا گیا ہے، اور وہ حدیث کی کتاب وہ ہے جس کو محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے بیت اللہ کے اندر طواف کر کے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، غسل کر کے باوضو ہوتے تھے، باوضو ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھتے تھے۔ وہ حدیث کا درس دینے والا شخص جسے انسان دیکھنے کے لیے ترستا ہے۔ آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آقا کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو پڑھانے والا، سکھانے والا، سمجھانے والا شخص آج اللہ نے ہمارے درمیان حضرت مولانا رضوان الدین صاحب حفظہ اللہ ورعاہ وألبسہ حلل الصحة والعافیة وأبقاه إلى مدة مدیدة بالخیر والامن والسلامة والعافیة ہمارے درمیان موجود ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے آپ کی نگاہیں کہ آپ کو ایسی شخصیت دیکھنے کو مل رہی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حصالة كحصالة الشعير لا يباليهم الله بالة۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھرتی سے ایک ایک بندے نیک اٹھتا چلا جائے گا، اور جو لوگ باقی رہیں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے جو اور گیہوں کی بھوسی ہوتی ہے، جن کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگ دھرتی کے اوپر بس جائیں گے۔ اور آقا نے فرمایا من زار اخن، کوئی کسی مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے تو اللہ اس زیارت کرنے والے، آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں ویجا پور والوں، ذرا دھیان سے میری بات کو سنو، میں جو بات بتلانے جا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا جو کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے، کسی اللہ والے کی اور کسی ولی کی تو زیارت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ فارصد اللہ علی مدرجتہ ملکن، اللہ اس کے راستے پر ایک فرشتے کو بٹھا دیتا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے این تریدو، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کہ فلاں بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے۔ اور فرشتہ پوچھتا ہے کیا تیرا اس کے اوپر تیشور اس کا کوئی احسان ہے کہ تم اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے، کوئی بدلہ چکانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے لیے اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے طیبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، آقا نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا، تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے ایک اللہ والے کی زیارت کے لیے اور ایک ولی کامل کی زیارت کے لیے جس وقت چلنا طے کرا، اسی وقت اللہ نے آپ کے لیے جنت میں محل اور جنت میں بنگلے کا بندوبست کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ہمارے استاد محترم آپ کے سامنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر موت تک ایک مسلمان کو، ایک انسان کو، چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی سماج کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اسے اپنی ایک زندگی ایک انسان کے ساتھ کیسی گزارنا چاہیے۔ جانور پالا ہے چاہے کتا ہی صحیح ہو، کتے کے حقوق بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، بلی پالے ہیں
जानवर बैल बकरी भैंस गाय अगर आपने पाले हैं उन जानवरों के भी हुकूक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं। एक पड़ोसी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी तबके का हो, उसके साथ में हमें इस्लाम के नाते से कैसा बर्ताव करना चाहिए वो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरा पड़ोसी एक चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, अगर भूखा है, प्यासा है और मैं उसकी देखभाल नहीं कर रहा और मेरी वजह से मेरे पड़ोसी को, मेरे सेजारी को तकलीफ पहुंच रही है, चाहे मेरा सेजारी किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो या किसी भी समाज का हो, आका ने फरमाया मोमिन नहीं है। मैं लाख मस्जिद में जाकर नमाजें पढ़ लूं, कुरान पढ़ लूं और मेरी वजह से मेरे तकलीफ पर पड़ोसी को, सेजारी को तकलीफ हो रही है, आका ने फरमाया मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, बड़े मुबारक बात है आप लोग कि आपने जो है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उन्वान पर एक खूबसूरत उन्वान देकर ये खूबसूरत चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हुए हर एक की इच्छा को, नीयत को, इरादे को पूरा फरमाए, हर एक की जिंदगी में सुख, सुकून और चैन, अमन, शांति अल्लाह नसीब फरमाए। दुनिया की और आखिरत की भी कामयाबी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। अब मैं बड़े अदब के साथ उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना रिजवानुद्दीन साहब मारूफी हफिज़हुल्लाह शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया इशाअतुल मुअक्कल कुआ जिला नंदुरबार को दावत देता हूँ कि आप तशरीफ लाकर हमारे मुंतज़िर चेहरों को और प्यासे दिलों को अपने है तो इल्म गौहर और जौहर के जरिए से हम प्यासों की प्यास को बुझाने के असबाब मुहैया करें। अल्लाह हम सब को बगौर सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।